شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ واقعہ جو واقعہ اسراء اور معراج کے نام سے مشہور ہے، یہ خاص واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات جب بہت سخت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر طرف دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے ہی حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہترین اور بہت بڑا انعام دیا، اور اپنی رحمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مکہ سے فلسطین، یعنی یہ جو سفر ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے مکہ سے فلسطین کی طرف اور مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے معراج یعنی آسمانوں کا سفر کرایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، زمین پر بھی اور آسمان میں بھی۔ اور پھر واقعہ معراج اور اسراء کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی گئی کہ ایک ہی رات کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، اور بالکل عقل جس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی، بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طریقے سے ری ایشورنس بھی کرانی تھی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں وہ بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قدردانی کی اور مزید کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر بہترین اجر و ثواب بھی ملے گا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جو لے جایا گیا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور اس سے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ دراصل امامت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف نشانیاں دکھائی گئیں، اور آپ دیکھیں اس میں آتا ہے کہ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کی طرف، دور کی اس مسجد کی طرف جس کی سرزمین کو، جس کے ارد گرد کو، جس کے ماحول کو ہم نے برکتیں عطا کی تھیں۔ تو یہ برکتیں جس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ پیغمبروں کی اکثریت اسی علاقے سے تھی، اور بنی اسرائیل کا بھی وہی مرکز رہ چکا تھا۔ اب یہ جو معراج ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیڑھی، ٹھیک ہے؟ تو کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندیوں پر لے جایا گیا، تو ایک سواری جس کے بارے میں آتا ہے، جس کا ذکر آتا ہے، اس کا نام براق تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کر کے اور آپ سے یہ سفر کرایا گیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نشانیاں بھی دکھائیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پیغامات بھی دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بلندیوں کے سفر سے واپس آئے تو اپنے ساتھ کچھ تحفے بھی لے کر آئے، اور ان تحفوں میں سب سے اہم، سب سے پریشس، سب سے خاص تحفہ نمازوں کا تحفہ ہے۔ آپ دیکھیں اس سے نماز کی بھی کتنی قدر و اہمیت پتہ چلتی ہے نا، کہ باقی تمام احکامات آسمانوں سے زمین پہ نازل ہوئے قرآن میں، اور نماز کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا گیا تو ان بلندیوں پر یہ تحفہ عطا کیا گیا۔ تو ہاؤ اسپیشل دس از، الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے ایک پیغام دیا، اور وہ کیا تھا؟ جس بھی جماعت کے پاس سے فرشتوں کے گزرے انہوں نے ایک پیغام دیا آپ کی امت کے لیے، اور وہ تھا حجامہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حجامے کا حکم فرمائیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ فرشتوں نے یہ پیغام بھیجا ہوا ہے، تو اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ان سے بھی ہوئی، اور انہوں نے بھی امت کے لیے، ہم سب کے لیے ایک پیغام بھیجا، سلام بھی کہا۔ کتنی اسپیشل بات ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا، اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ
اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ تو یہ کس کا پیغام ہے؟ ہمارے نام ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جتنا چاہتا ہے وہاں پہ گارڈننگ کر سکتا ہے۔ تو وہ وہاں پہ ایک آپ کو خالی پلاٹ ملا ہوا ہے، اب جتنی جتنی یہاں پہ ذکر اذکار ہم کرتے چلے جائیں گے، اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، تو یہ وہاں پہ پودے لگانے ہوں گے۔ تو جتنا اس کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں، موقع ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمیں بتا بھی دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے تحفوں میں 5 نمازوں کے تحفے کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی دی گئیں، اور ساتھ ہی گناہوں کی بخشش کا اعلان بھی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر ایسے شخص کے ہلاک کرنے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر کچھ گناہوں کی سزائیں بھی دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ استغفر اللہ! آپ دیکھیں کتنی بڑی پنشمنٹ ہے نا، اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو لوہے اور تانبے کے ناخنوں سے چھیلنا۔ تو آج ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، چاہے وہ ہمارے ناپسندیدہ سیاسی شخصیات ہی کیوں نہ ہو، اس معاملے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ صرف اس لیے کہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے، اور ہمارے پاس آزادی ہے اظہار کی، ہمارے پاس زبان ہے، ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم بولتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اتنی غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے، اتنے گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس موقع پر ہمارا ایمان اور تقوی کہاں جاتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہمیں پسند ہی ہو، اور بعض لوگ واقعی میں ظالم جابر بھی ہو سکتے ہیں، اور واقعی میں وہ بہت خراب لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے اپنی زبان سے سوچا کریں کہ ہم کیا نکال رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی تو حقیقت ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچیں کہ جو لوگ ہمارے اپنے عزیز ہیں، ہمارے اپنے پیارے ہیں، ان کے بارے میں کھلی زبان ہر جگہ، ہر محفل میں بیٹھ کے جس کے بارے میں جو دل چاہتے ہیں ہم باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی سخت سزا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا، یہ دنیا کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ تو آگ کی کینچیوں سے آپ سوچیں، اتنی بڑی سزا یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے منہ، آگ کی کینچی، منہ ویسے ہی بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، تو تھوڑی سی بھی اس کو کوئی تکلیف ہو تو بہت پینفل ہوتا ہے۔ تو امیجن کریں کینچیوں سے کاٹنا، اور وہ بھی عام کینچی نہیں، آگ کی کینچیوں سے کاٹنا۔ تو زندگی میں کتنے احتیاط کے ساتھ ہمیں ہر معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی پنشمنٹس بھی ہو سکتی ہیں، اور انسان بہت بڑی سزا کا بھی مستحق بن سکتا ہے اگر یہاں پہ ہم نے کیئر لیس ہو کے اپنی زندگی گزاری اور ان چیزوں کی پرواہ نہ کی۔ تو علم سیکھنا بھی ضروری ہے، اور جیسے جیسے سیکھتے جائیں پھر اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے استقامت کے ساتھ ان راستوں کو تھامنا بھی ضروری ہے۔ تو آج سے ہم سب نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کل کو میرے اپنے لیے ایک عذاب کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر پر دکھایا گیا۔ اور آپ دیکھیں اس کا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جب کوئی علم دینے والا ہوتا ہے جس نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ ان کے لیے کسی چیز کا ڈائریکٹ مشاہدہ ان کے یقین میں اضافہ کرتا ہے، اور جتنا بتانے والے کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اتنے ہی یقین سے اس علم کو آگے دے سکتا ہے، یا اس کو آگے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے کنونس کر سکتا ہے اور شک کو دور کر سکتا ہے۔ تو مشاہدات کے ذریعے سے یقینی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔